واللہ ما طلعت شمس ولا غربت، کہ کہیں شیطان ان کے اعمال کو باطل نہ کر دے، برباد نہ کر دے، خراب نہ کر دے، ضائع نہ کر دے، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، انسان دشمن، پکا ٹھکا دشمن، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھائی والا معاملہ ہمارے ساتھ کر لے۔ اس نے ہر حالت میں کوشش کرنی ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے نیک اعمال ضائع کر لے، اور اس کے لیے وہ 3 حربے اختیار کرتا ہے۔ پہلا حربہ نیک اعمال میں تاخیر کرواتا ہے۔ آپ نے کوئی نیک عمل کرنا ہے، تسبیحات کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تاخیر کروائے گا، تاخیر ہوتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ انسان اپنے کاموں میں ایسا مگن ہوگا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وقت ختم ہو جائے گا۔ تو جب تاخیر ہوگی تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ وقت نہیں رہا۔ تو یہ اس طرح کرتا ہے، یا کئی دفعہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ میں یہ والا کام آج کی بجائے کل کر لوں گا۔ وہ کل کرتے کرتے وہ انسان کے ایک دن آتا ہے کہ کل آتی ہی نہیں ہے۔ تو پہلا حربہ شیطان کا ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اعمال میں تاخیر کرواتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ بیت الخلاء گئے غسل کرنے کے لیے، تو ابھی پورے کپڑے نہیں اتارے تھے کہ اندر سے ہی اپنی اہلیہ کو آواز دینے لگے۔ تو اہلیہ قریب آئیں، پوچھا کہ کوئی ضرورت ہے دروازے سے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو فلاں قمیض رکھی ہوئی ہے اپنے کمرے کے اندر، اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں، آپ وہ نکال کر صدقہ کر دیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ صدقہ تو میں کر دیتی ہوں، لیکن اتنی بھی کیا جلدی تھی، آپ غسل کر لیتے، بعد میں آ کر خود ہی نکال کے دے دیتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ میں غسل کے بعد باہر آؤں اور اس کے بعد میں وہ پیسے نکال کے صدقہ کر دوں، لیکن جیسے ہی میں بیت الخلاء آیا میرے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے مجھے یہیں موت آ جائے، تو میں نے سوچا اس سے پہلے میں صدقہ ہی کر جاؤں۔ تو یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، عمل میں تاخیر نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی نیک عمل ہے تو فوراً کرتے ہیں، وہ قدم اٹھا لیتے ہیں، ہم تاخیر کرتے رہتے ہیں، اس لیے وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا حربہ شیطان کا وہ یہ ہے کہ وہ انسان کے اعمال میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اس کو اعمال یکسوئی سے کرنے ہی نہیں دیتا۔ کتنے لوگ ہیں وہ آ کے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو عجیب و غریب خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم مراقبے کے لیے اپنے سر جھکاتے ہیں، جو خیالات باہر نہیں آتے وہ مراقبے کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے شیطان دشمن ہے، وہ تو نہیں چاہے گا کہ یہ اللہ کے ذکر میں بیٹھے، اللہ کی یاد میں کھڑا ہو، تو وہ تو وسوسے ڈالے گا۔ تو اس لیے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیک اعمال میں لگا ہوا ہے، اپنے ذکر اذکار میں لگا ہوا ہے، وہ اس کو تو کچھ نہیں کہے گا، وہ اس کی اولاد کے جا کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اولاد روتی ہوئی آ جاتی ہے، ابو فلاں نے یہ کر دیا، تھوڑی دیر بعد بیوی فرمائش لے کر آ جاتی ہے، کوئی دوست اس موقع پر آ ٹپکتا ہے، کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے۔ یہ سب کام شیطان اس موقع پر کروا رہا ہوتا ہے تاکہ یہ انسان اس عمل سے محروم ہو جائے، تو وہ وسوسے ڈالتا ہے۔